سورۃ البقرہ مدنیہ، مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے عربی میں، اور اس صورت میں گائے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو حروف بعض صورتوں کے شروع میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کا مطلب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے منقول نہیں ہے، ان کا انہوں نے کیا معنی ہے اس کا نہیں بتایا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ بڑے فصیح الزبان تھے، عربی زبان میں بڑی مہارت تھے۔ ان کی مہارت سمجھنے کے لیے یہی سمجھ لے تو کافی ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی تھی وہ اس کو اجمی کہتے تھے، اور اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ وہ کہتے تھے جس کو عربی نہیں آتی وہ تو گونگا ہے، اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ دیکھو تم عربی میں بڑی فصاحت رکھتے ہو، یہ قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف لام میم، اس طرح بعض صورتوں کے شروع میں الف لام را۔ تو اگر تم اتنی مہارت رکھتے ہو اور قرآن کو نہیں مانتے، جو مشرکین مکہ تھے یا دوسرے لوگ انکار کرتے تھے، تو جاؤ تم بھی اس حروف تہجی سے قرآن بنا لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، 4 جگہ پہ اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ پہلے کہا کہ جاؤ پورا قرآن اس طرح کا لے آؤ، نہ لا سکے اللہ نے کہا چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن میں یہ سارے چیلنجز موجود ہیں، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو اللہ نے کہا جاؤ کوئی ایک صورت بنا لاؤ، وہ بھی نہ لا سکے تو اللہ نے کہا کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، وہ ایک آیت بھی نہ بنا سکے، یعنی یہ نہ مان سکے اللہ کا چیلنج جو اللہ نے ان کو کیا تھا۔ یہ حروف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے تم نہیں مانتے تو تم بھی بنا لاؤ۔ جہاں بھی قرآن میں جن صورتوں کے اندر یہ شروع میں حروف آئے ہیں، اس کے بعد یا تو وحی کا تذکرہ ہے، یا کتاب اللہ کا تذکرہ ہے، یا قرآن کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ حروف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، تم نہیں مانتے تو تم بھی ان حروف سے بنا لاؤ۔ آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی مصنف، کوئی رائٹر یہ بات لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنی کتاب کے شروع میں، دباچہ میں، حرف آغاز میں، مقدمہ میں، کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آسمانی کتابیں جو سابقہ گزر گئی ہیں، کسی کے شروع میں یہ چیلنج نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا غلطی نہیں ہے۔ اس قرآن کو یہ اعجاز حاصل ہوا کہ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں پڑھتے، ہم وہ پڑھتے ہیں جن کے اندر غلطیاں موجود ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہمارے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم متقی ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ آگے اللہ نے خود ہی فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ انسان کہتا ہے میں نے بڑی پلاننگ سے کما لیا، اللہ کہتا ہے نہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے اس کو رزق دیا تھا اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ غیب پر ایمان، متقی کون ہے سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لو تو انسان متقی ہے یا نہیں خود اپنے آپ کو ججمنٹ کر سکتا ہے۔ غیب پر ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم ان کو پھر بھی آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ انسان اکیلا بیٹھا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی انسان کی تنہائی پاکیزہ ہے تو وہ متقی ہے۔ اگر تنہائی پاکیزہ نہیں ہے تو انسان متقی نہیں ہے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے انسان کا متقی کون ہے۔ تو یہ متقی کی علامتیں بھی آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سوچنے کا مرکز دل ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم سمجھتے ہیں دماغ سے انسان سوچتا ہے، دماغ سے نہیں سوچتا، انسان دل سے سوچتا ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیا ان کے لیے دل ہیں وہ اس کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورۃ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ تو سوچنے کا مرکز دل ہے، دل پیغام پہنچاتا ہے دماغ کو، دماغ پھر حرام مغز کے ذریعے پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتا ہے۔ مین مرکز جو ہے، اب تجزیہ نگار جو سائنسدان ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سوچنے کا مرکز دل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہ منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافق 2 طرح کا ہوتا ہے، نفاق، ایک ہوتا ہے نفاق فی العقیدہ، اندر سے کافر اوپر سے مسلمان، جس طرح عبداللہ بن ابی یا اس وقت منافق تھے، یا آج کے دور میں جیسے ہمارے معاشرے میں جاسوس آ جاتے ہیں کافروں کے،
جاسوس آ کے رہتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، رپورٹ پیچھے دیتے ہیں، اندر اندر سے کافر ہوتے ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ مسلمان بن کے رہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے نفاق فی العقیدہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فی الترک الاسفل، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، قرآن میں فرمایا. دوسرا نفاق ہے نفاق فی العمل، اندر سے مسلمان ہے لیکن کام منافقوں والے ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ منافقوں والے کام ہے. اندر سے ہے مسلمان، دل سے سارا کچھ مانتا ہے، لیکن کام ایسے ہو جاتے ہیں گناہ والے جو منافقوں والے تھے. وہ نفاق پھر عقیدہ ہوتا ہے، وہ منافق کی ایک شاخ میں سے ہوتا ہے. پھر اللہ نے اپنی چند نعمتیں گنوائیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان بنایا، چھت بنائی، زمین فرش بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھل گئے. پھر فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہا اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا. مانگنا، ہر چیز دینے والا اور ہر چیز لینے والا، یہ اللہ کا اختیار ہے. نہ کوئی کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے اور نہ کسی سے کوئی چیز لے سکتا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں. جب مشرکین مکہ اور دوسرے لوگ منافقین کی اللہ نے مثالیں بیان کی، اور قرآن میں اللہ نے مکڑی، مچھلی، مکھی، کتے اور گدھے کی مثالیں بیان کی نا، تو کہنے لگے یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے مثالیں بیان کرنے کی. تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے. حق بیان کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے اور حق پوچھنے سے بھی شرمانا نہیں چاہیے. ہم بعض کتنے ایسے مسائل ہیں جو گناہ پہ لگے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. نہیں یار مجھے شرم آتی ہے پوچھنے میں. ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے مسئلے پوچھنے لگی اور پہلے کہا اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے. واللہ لا یستحی من الحق، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے. تو دین سیکھنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے. بندہ سوال و جواب کر سکتا ہے، دین پوچھ سکتا ہے. آگے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس میں 2-3 باتیں بڑی خاص ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا نا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ کو فرشتوں سے کیا ضرورت تھی بات کرنے کی؟ اللہ خود بھی تو بنا سکتا تھا نا. لیکن یہاں ایک پیغام دیا کہ انسانوں کو بنانا تھا، تو انسانیت کو پیغام دیا کہ انسانوں جب کوئی آپس میں کام کرنے لگو تو مشاورت کیا کرو. اللہ کو ضرورت نہیں تھی مشورے کی، لیکن انسان کو بنانے کے ساتھ انسان کو پیغام تھا، آدم اور ابن آدم کو پیغام تھا کہ جس طرح میں نے فرشتوں سے مشاورت کی ہے، ان کے سامنے بات رکھی ہے، تم بھی آپس میں معاملات طے کرو تو مشاورت کیا کرو. پھر آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی انسان کو فرشتوں پر برتری دی تھی علم کے ذریعے. علم والے کو برتری دی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں پر برتری دی. اور آگے جب فرشتوں کو چیزوں کے نام نہ آئے تو انہوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں پتا لیکن جتنا تو نے سکھلایا. تو فرشتے غیب نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا فرشتوں کو سجدے کا تو شیطان نے انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا. انکار، حق بات کا انکار اور تکبر یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور آج بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. پھر جنت سے نکال دیا گیا، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پودے سے منع کیا نہیں کھانا. آدم علیہ السلام اور ماں کو نکال دیا گیا. تو جنت سے نکالا تو کہا کہ مستقر و متاع الی حین، دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں تم نے ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی جنت سے نکلے ہو، جنت واپس آنا ہے، جنت سے جنت تک کا تمہارا سفر ہے. اب تمہاری کوشش ہے کہ جنت میں واپس جنت میں آ جاؤ، یا جنت سے نکلے گئے ہو دوبارہ جہنم میں آ جاؤ. ہر انسان کی اپنی اپنی تگ و دو ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. آگے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب ہے کہ جس طرح سارے اکٹھے رکوع کرتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ. یعنی جب بھی کوئی مشکل پیشانی آئے، ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز ادا کرنی ہے. یہ 2 کام پھر آگا. یہ مشکل بڑے ہیں، صبر کرنا اور نماز قائم کرنا یہ مشکل بڑے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. بنی اسرائیل کا آگے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک تو فرعون سے نجات دی تھی، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو وہاں سے نجات دی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر نکلے، سمندر کے سامنے پہنچے تو گھبرا گئے کہ سمندر ہے سامنے. پھر اللہ نے کہا ہم نے تمہیں سمندر سے پار لگا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ نور پہ بلا لیا، کوہ طور پہ. تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. سونا تھا اس کو جمع کیا، اس کا ایک بچھڑے کی شکل بنا لی اور اس کی پوجا شروع کر دی. تو اس شرک کی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ان کے پاس، تو شرک کی وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بٹھا دیا گیا ہاتھ باندھ کے، اور جنہوں نے نہیں کیا تھا، بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا،
ان کے ہاتھ میں اللہ پکڑایا گیا کہ ان کو قتل کرو. اللہ نے ان پر ایک تاریکی اندھیرا چھا دیا, انہوں نے ان کو قتل کیا, کچھ بچ گئے کچھ رہ گئے. جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. 70,000 قتل ہوئے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 70,000 قتل ہوئے تھے. اس شرک کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی کہ شرک کی سزا کے طور پہ تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے. تو 70,000 قتل ہوئے تھے. جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی, جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی, وہ بھی جنتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ نعمتیں کی. صحرائے سینا میں جب وہ پہنچے تو زمین گرم تھی, کھانے کو کچھ نہیں تھا. پھر اللہ نے ان پر بادل, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, بادل کا سایہ کہا کیا, اور من و سلوہ بھیجا. آسمان سے کھانا آتا تھا, بنا ہوا گوشت وغیرہ اس طرح کی چیز آتی تھی, وہ من و سلوہ ان کے لیے بھیجا. پھر جب پانی نہ ملا تو انہوں نے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, پانی مانگا تو اللہ نے کہا, معجزہ دیا اللہ نے ان کو, کہا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی مارو. پتھر پہ لاٹھی ماری تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے, کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے نے الگ الگ چشمے سے اپنا اپنا پانی پینا شروع کیا. تو 12 قبیلے اور 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. پھر انہوں نے گناہ کیا ہے, کسی نے کسی کا قتل کر دیا ایک بندے کا, تو قاتل مان نہیں رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا, کوئی بھی مان نہیں رہا تھا. اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ ایک گائے ڈھونڈو, گائے کو ذبح کرو, اس گائے کا ٹکڑا اس لاش کو لگاؤ, یہ لاش بول کے بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے. اس میں کئی ایک حکمتیں تھیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ مار کے زندہ کر سکتا ہے. انسان سمجھتا ہے شاید میں مار کے مٹی ہو جاؤں گا, نہیں, دوبارہ اٹھایا جائے گا, سوال جواب کیے جائیں گے. تو پھر انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے. گائے کس طرح کی ہو, اس کا رنگ کیا ہو, وہ ہل چلاتی ہو کہ نہ چلاتی ہو, پانی نکالتی ہو کہ نہ. تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ سوال پہ سوال کرنا یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے, اور اس سے انسان پھنستا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دے کے سمجھانے کو کہتا ہوں. کسی نے کسی مسئلہ پوچھا, بھائی احرام کی حالت میں بندہ خارج کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ مسئلہ پوچھنے والی نہیں ہے. جب بندہ حج یا عمرہ کرتا ہے تو احرام باندھا ہوتا ہے نا, تو مسئلہ کسی مفتی سے پوچھ رہا ہے, جی احرام کی حالت میں بندہ خارج کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کر سکتا ہے, اس میں کیا معنی ہے؟ اچھا کتنی کر سکتا ہے؟ یہ ہے سوال پہ بے جا سوال, ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا بھی تب تک کر سکتا ہے جب تک ہڈی نہ نکلے. اب پھنس گیا نا پھر. تو مطلب جب ضرورت نہیں ہے, بتا دیا بھی مسئلہ ایسے ہے, تمہیں مان لو. اگر اس پہ بے جا سوال کرنا یہ بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے, اور اس سے انسان پھنستا جاتا ہے. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے, وہ زرد رنگ کی ہو, ہل بھی نہ چلاتی ہو, یہ بھی نہ کرتی ہو, یہ بھی نہ, پھنستے گئے. پھر وہی قیمت دے کے, رقم دے کے اس کو گائے کو لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا. اس کا ٹکڑا اس لاش کو لگایا گیا, اور وہ لاش بول کے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے. پھر اللہ نے یہ بھی یہاں بتایا کہ تم مت بولنا کہ مر کے مٹی ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا, سوال جواب ہوں گے. پھر اللہ نے پتھروں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ دیکھو تمہارے دل تو پتھر ہو گئے ہیں, لیکن پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈر کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا لائن سلائڈنگ ہوگی, پہاڑ گر گیا, وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پتھر رو کے گرتے ہیں. جو چشمے جو پتھروں سے جو گئے ہیں پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہوگا, پتھر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے, وہ روتے ہوئے پتھر ہوتے ہیں, جو اللہ آنسو نکال رہے ہوتے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پتھر بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیلوں کا تذکرہ کیا کافی ساری چیزوں کا. آگے کہا کہ یہ جو تھے نا یہودی, یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے, کہتے تھے یہ وہی لے کے آتا ہے اس نبی کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا, تو ان کے ساتھ دشمنی رکھتے. تو اللہ نے کہا بھائی سن لو, جو اللہ کا اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے, اللہ بھی ان سب کا دشمن ہے. پھر آگے کہا کہ تم سیاست سمجھتی ہو کہ لمبی زندگی, ہر انسان کہتا ہے اللہ تجھے لمبی زندگی دے, اللہ مجھے لمبی زندگی دے. کہتا کہ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, تم چاہتے ہو کہ 1000 سال عمر مل جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب, یہ 1000 سال عمر بھی تم کو مل گئی, تم نے گناہ نہ چھوڑے تو یہ 1000 سال تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں. آخر میں اینڈ پھر موت ہی ہوگی, اور موت کے بعد حساب کتاب ہوگا, تم اس سے بچنے والے نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا, آخری ایک رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا, ان کے لیے ان کو اپنا متقی, اپنا قریبی بندہ خلیل اللہ بنایا. ان کو بیت اللہ کی صفائی ان کے ذمہ لگائی, اسماعیل ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ کے گھروں کی صفائی یہ انبیاء کی سنت ہے. کعبہ بنانے کا حکم دیا. دیکھو کعبہ بنانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے. پھر اس میں یہی کہا کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے. ہم اعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد قبولیت کی ہم کہتے ہیں بس میں تو بڑا متقی, میں تو اتنا یہ کر دیا. نہیں, اعمال کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا, اب اس کو قبول بھی کر لے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ربی جعل ھذا بلدا آمنا, اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے, اور اس کو ورزق, اس کو رزق دے. یعنی پہلے امن پھر معیشت. آج بھی دیکھ لو معیشت خراب ہے, ملک پتہ نہیں کس حالت میں پہنچ چکا ہے.
اگر یہاں اس کو درست کرنا ہے تو یہی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ امن قائم کرو تو معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. جس ملک سے بھی قرضہ مانگا جاتا ہے نا، سعودیہ نے بھی چند دن پہلے بیان دیا کہ بھی تم امن لے آؤ اپنے ملک میں، تو ہم یہاں پر فیکٹریاں لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو امن آئے گا تو معیشت مستحکم ہوگی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی یہی پیغام ملتا ہے. اور امن کیسے آئے گا؟ عدل اور انصاف قائم کرنے سے. غریب سے لے کر امیر تک سب کے درمیان عدل انصاف ہوگا تو امن آ جائے گا. عدل انصاف کیسے آئے گا؟ قرآن اور حدیث کے قانون کو نافذ کرنے کے ساتھ. چور کا ہاتھ کٹے، زانی کو قتل کیا جائے، ڈاکو کو لٹکایا جائے، یہ ساری سزائیں نافذ ہوگی تو امن آ جائے گا. امن آئے گا تو عدل انصاف آ جائے گا. عدل انصاف آنے سے، امن آنے سے معیشت مستحکم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اپنی اولاد کے لیے دعا کی. ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اپنی اولاد کے لیے، یا اللہ میری اولاد کو مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے. ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں فرما برداری کی. پھر ان کو وصیت کی کہ ہمارے بعد کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. آخر میں کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام مراد لیا کہ دین اسلام سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یورپ آگے نکل گیا، امریکہ آگے نکل گیا، فلاں چین آگے نکل گیا، ان کی تہذیب کو اپناؤ، ان کے قوانین کو اپناؤ. نہیں، اللہ نے پہلے پارے کے آخری رکوع میں یہ پیغام دیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے دین سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے، اللہ کے قوانین سے بڑھ کے کسی کے قوانین اچھے نہیں ہیں. اس قرآن کے قوانین کو اپناؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی. آخری آیت میں کہا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یفعلون. وہ سابقہ امت گزر گئی، وہ قبیلہ گزر گیا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ چلتا ہے، بھئی یہ کام کرو، بس میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، میرے باپ دادا ایسا کرتے. بھئی باپ دادا کا دین تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر باپ دادا غلطی پر تھے تو ان کو چھوڑ کے قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ غلط کرتے تھے کہ صحیح کرتے تھے، تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.